آج شفاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلقات پر کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ الکریم احکم الحاکمین نے اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا سیرا عطا فرمایا۔ شفاعت کا مطلب ہے وسیلہ اور طلب، جبکہ شرعی معنی میں یہ لغوی اس کا معنی ہے، اور جبکہ شرعی معنی یہ ہے کہ کسی غیر کی اس کی خیر کے لیے مدد کرنا، سفارش کرنا، یہ شفاعت کا معنی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو آپ کا رب اس مقام پر کھڑا فرمائے گا جہاں پر آپ کی حمد کی جائے گی، جو مقام حمد ہے۔ اب یہ شان رفیع ہے، شان عزت ہے، شان بلندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 79 یعنی 79 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ہم آپ کو ان قریب یعنی یوم قیامت کے دن، قیامت والے دن شفاعت کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کی انسانیت، سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں سمیت حضرت رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اے جد الآدمیت، اے ابو الآدمیت، اے ابو الانسان، اور اے وہ ہستی جس کی اولاد و ذریت میں صرف انسان ہی نہیں سارے نبی بھی ہیں، آج ہماری سفارش فرمائیے، آج ہم مشکل کے اندر ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے تو خود کسی کی سفارش کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ کرتے کرتے یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے گا۔ ہر نبی اپنی اپنی باری پر کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا، جائیے کسی اور کے پاس۔ یہ تو اتنا مشکل وقت ہے کہ آج ہم بھی اس مشکل وقت کے سامنے جو ہے وہ سرنگوں ہیں۔ اللہ کی غضب اور اللہ کے قہر سے ہم جو ہے وہ بہت عاجز ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ ساری امتیں اور سارے نبی مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ حکم ارشاد فرمائیں گے کہ آج سارے مل کر آئیے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جن کے لیے ان کے رب نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ گویا یہ وہ تفسیر ہے اس آیت مبارک کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارے انبیاء اور امتیں جمع ہو کر جائیں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے انا الہا، ہاں میں وہی شخص ہوں، میں وہی ہستی ہوں، میں وہی مقام رکھنے والا نبی ہوں جس کو اللہ نے آج کے اس وقت کے لیے جو ہے وہ بنایا، اور آج کے اس وقت کی ساری عزتیں اللہ تعالیٰ نے میرے حصہ کرم میں دے دی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کی سفارش فرمائیں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا محبوب آپ شفاعت کرتے جائیں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہستی شفاعت فرمائے گی وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، ان سے پہلے کائنات کا کوئی فرد، کوئی نبی، کوئی امتی، کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ شفاعت کا دروازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھولیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس پر آگے چل کر کچھ اس کی جہتیں ہیں کہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی
شفاعت کی دو قسمیں ہیں، شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ۔ کبریٰ بڑی کو کہتے ہیں اور صغریٰ چھوٹی کو کہتے ہیں۔ تو بڑی شفاعت کون سی ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری خلقت کی شفاعت کریں گے، سارے کبیرہ گناہوں والوں کی شفاعت کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کی شفاعت کریں گے، ساری شفاعتوں کا اذن آپ کو ملے گا۔ اور صغریٰ کیا ہے کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا اور کعبۃ اللہ بھی شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا۔ اگر آپ آج ماہ سیام کا پہلا روزہ ہے اور ماہ سیام اپنی تابانیوں کے ساتھ جلوہ فگن ہے، رمضان المبارک کے متعلق حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن رمضان اپنے روزہ رکھنے والوں، تعظیم کرنے والوں، عزت کرنے والوں، تکریم کرنے والوں کی قیامت والے دن شفاعت کرے گا، کہے گا یا اللہ ان کے راز کا تجھے پتہ تھا اور تو کسی کو پتہ نہیں تھا، میرے مالک انہوں نے بھوک پیاس برداشت کر کے میری تکریم کی، میری عزت کی، تیرے مہمان کو انہوں نے اپنے قدر سے بڑھ کر اس کی عزت کی، یا اللہ میں تیرا ان کے پاس مہمان بن کے جانے والا مہینہ تھا، تو اس شخص نے میری تعظیم کی، آج میری سفارش کو، شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ تو یہ شفاعت کبریٰ صغریٰ ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والوں کی قرآن شفاعت کرے گا، خانہ کعبہ شفاعت کرے گا، لیکن یہ ساری شفاعت صغریٰ ہے، چھوٹی شفاعت ہے۔ سب سے بڑی شفاعت میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جس کی چاہیں گے آپ جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کافر کی چاہیں گے تو اس کی بھی شفاعت کر سکتے ہیں، مومن کی، مطیع کی، عاصی کی، بدکار کی، گناہ کار کی، سیاہ کار کی، ہر ایک کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن سفارش فرمائیں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہی وہ عظیم شفاعت ہوگی جس شفاعت سے ہر ایک فائدہ اٹھائے گا، ہر خاص و عام، ہر چھوٹا بڑا سفارش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیامت والے دن اللہ کے حضور مقام حاصل کر جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے متعلق بہت سارے اور بھی علماء کی اقوال اور تحقیقات حدیث پاک کی روشنی میں موجود ہیں، اور حتیٰ کہ شہداء، صالحین، مومنین، قرآن، روزے، کعبۃ اللہ، قرآن مجید کی مختلف صورتوں کا ذکر ہے کہ فلاں سورہ ملک شفاعت کرے گی، سورہ بقرہ شفاعت کرے گی، سورہ آل عمران شفاعت کرے گی، سورہ یاسین شفاعت کرے گی، سورہ رحمان شفاعت کرے گی، سورہ مزمل شفاعت کرے گی، سورہ کافرون، حتیٰ کہ سورہ اخلاص کے متعلق بھی کہا گیا کہ یہ بھی شفاعت کرے گی۔ تو یہ ساری شفاعتیں جتنے بھی ہیں یہ صغریٰ ہیں، چھوٹی شفاعتیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جن کا چھوٹی سے مراد ذات مصطفیٰ کی اعتبار سے، ویسے تو قرآن کا ایک لفظ بھی جو ہے کائنات کے سارے خزانے جمع ہو جائیں تو قرآن مجید کے ایک لفظ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے اعتبار سے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے قرآن مجید، تو معجزہ جس ہستی کا ہوتا ہے وہ ہستی بڑی ہوتی ہے، معجزہ بڑا نہیں ہوتا۔ تو جن کی شان میں سارا قرآن آیا، تو وہ قرآن خود اس کے حرف حرف، لفظ لفظ، صورت جب شفاعت کر سکتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جائے کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ساری شفاعتوں کا مرکز بنایا ہے، مظہر بنایا ہے، ساری شفاعتوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ کائنات کے آخری فرد تک اگر کسی کو کوئی شفاعت ملے گی تو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت سے ملے گی، اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں معاشر میں تو ان کے انداز ہی نرالے ہوں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے سائے کے حوالے ہوں گے اور سرکار کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی سے اس قدر ٹوٹ کے پیار کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ والہانہ تعلق رکھنے والے ہوں اور قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شفاعت عظمیٰ صغریٰ ہر حالات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔